بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کو میزبان صاحب شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات کے ساتھ پاکستان کے حالات و واقعات, سیاسی صورتحال. سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ اسلام آباد کے تین حلقے قومی اسمبلی کے تینوں پاکستان تحریک انصاف جیتی ہوئی ہے, لیکن اس پہ جتوایا گیا ہے, فارم 47 دیا گیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدواروں کو, اور وہ مقدمہ چل رہا ہے الیکشن ٹریبیونل اسلام آباد ہائی کورٹ میں. جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب اس کی سماعت کر رہے ہیں. تو آج پھر اس کی سماعت تھی, لیکن یہ سماعت جو ہے وہ مختلف وجوہات کی بنا پر ملتوی کر دی گئی ہے, اور یہ سماعت اب ہوگی گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد, یعنی کہ سپٹمبر میں اب ہوگی. اگست میں اب اس کی سماعت نہیں ہو سکے گی. دوسرا مقدمہ جو ہے جی وہ اعظم سواتی صاحب کا تھا, اور اعظم سواتی صاحب کی ضمانت کنفرم ہو گئی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا 27 نومبر 2022 کو وہ گرفتار بھی ہوئے تھے, اور یہ ٹویٹ تھا جنرل باجوہ صاحب سے متعلق, اور اس وقت ان کو کافی سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا, لیکن اس کے بعد پھر ان کی ضمانت وہ پھر نکل آئے تھے باہر, اور اس کی ضمانت عبوری ضمانت پر تھے. تو اب ان کی ضمانت جو ہے وہ کنفرم ہو گئی ہے. اعظم سواتی عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے اور عدالت نے ضمانت خارج کر دی تھی. اب اس کے بعد پھر وہ روپوش ہو گئے تھے, اور روپوش ہونے کے بعد اب معاملات ٹھیک ہوئے ہیں الیکشن کے بعد. اب آہستہ آہستہ پاکستان تحریک انصاف کے جو روپوش رہنما ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. تو اعظم سواتی صاحب کی اب ضمانت جو ہے وہ کنفرم ہو گئی ہے. 5 لاکھ کے مچلکوں کے عوض ضمانت کنفرم کی گئی ہے. جج تھے محمد افضل ماجوکا. تو اس طریقے سے علی بخاری صاحب ان کے وکیل تھے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ اب عدالتیں جو ہیں وہ پریشر فیس کر رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ فیصلے دے رہی ہیں. لیکن ابھی بھی میں یہ کہوں گا متحدہ عدالتیں ابھی بھی بہت زیادہ پریشر میں ہیں, اور ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے. جبکہ دوسری جانب جی جو امپورٹنٹ, اب ذرا تھوڑا سا آپ کو لیے چلتے ہیں اسماعیل ہانیہ. وہ ایک معاملہ بہت زیادہ شدت اختیار کر گیا ہے, اور اس کے بارے میں کچھ خبریں آ رہی ہیں تواتر کے ساتھ, اور نیو یارک ٹائمز نے کچھ انکشافات کیے ہیں, اور کچھ انکشاف کیے ہیں برطانوی ایک یورپ کے تعلق رکھنے والے ایک جرنلسٹ نے. اور یورپ سے جو انٹیلیجنس ایک خبر لیک ہوئی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور اس میں نیو یارک ٹائمز کا یہ کہنا ہے کہ حماس کے جو رہنما اسماعیل ہانیہ تہران کے گیسٹ ہاؤس میں, وہ جس گیسٹ ہاؤس میں وہ قیام پذیر تھے, وہاں پہ جو بارود ہے وہ دھماکہ خیز مواد وہ سمگل کیا گیا تھا, اور وہاں پہ پہنچایا گیا تھا, پہلے سے وہاں پہ موجود تھا. اور یہ تقریباً 2 ماہ پہلے انہوں نے کہا یہ دھماکہ خیز مواد جو ہے وہ گیسٹ ہاؤس اس میں چھپا دیا گیا تھا, لیکن اس وقت یہ اطلاع نہیں تھی کہ یہ اسماعیل ہانیہ کے خلاف استعمال کرنے کا کوئی منصوبہ تھا. ایسی کوئی اطلاع نہیں تھی, اور زیادہ یہ تھا کہ اسماعیل ہانیہ کے خلاف استعمال کرنے کا کوئی منصوبہ پہلے سے نہیں تھا. لیکن جب اس بات کی وہ کہتے ہیں کہ تصدیق ہو گئی کہ گیسٹ ہاؤس میں اپنے کمرے میں موجود ہیں اسماعیل ہانیہ, تو انہیں اڑا دیا گیا دھماکہ خیز مواد سے. اور یہ جو گیسٹ ہاؤس ہے وہ اسلامی انقلابی گارڈز جو ہیں وہ ان کے پاس ہے, اور وہی اس کی حفاظت کرتا ہے. اور شمالی تہران کے ایک اعلیٰ سطحی علاقے میں یہ واقع ایک بڑا کمپاؤنڈ ہے جسے نیشات کہتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ نیو یارک ٹائمز کی یہ خبر آئی ہے. جبکہ دوسری جانب یہ کہا گیا ہے کہ انہیں جو ٹریس کیا گیا ہے وہ واٹس ایپ کال کے ذریعے ان کی لوکیشن معلوم کی گئی, اور وہ اپنے بیٹے سے بات کر رہے تھے, اور وہیں سے جو ہے وہ واٹس ایپ کال کے ذریعے ان کی کال جب ٹریس ہوئی ہے تو وہیں سے ان کی لوکیشن کا بھی پتہ چل گیا, اور اس کے بعد پھر یہ واقعہ کیا گیا ہے, اور یہ کارروائی کی گئی ہے, ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ, لیکن اس سے بہت بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں, اور ایران کے بارے میں بھی بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں جی کہ ایران کی انٹرنل سیکورٹی, انٹیلیجنس, یہ سب کچھ کیا تھا, اور پھر ایک ایسے گیسٹ ہاؤس میں یا ایسی عمارت میں جو کہ بالکل آئسولیٹڈ ہے, اور اس میں ان کو کیوں ٹھہرایا گیا اسماعیل ہانیہ کو. تو یہ بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں اس بارے میں, اور پاکستان نے بھی اس پہ تشویش کا اظہار کیا تھا, اور خاص طور پہ کیونکہ یہ پوری دنیا میں اس پہ تشویش پائی جاتی ہے کہ اب جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں بھی
مہمانوں کو اس طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ ایک خبر میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائے، کیونکہ یہ خبر کافی امپورٹنٹ اور اہم نوعیت کی خبر تھی۔ اب آتے ہیں جی، عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے خاص طور پہ اسد کیسر صاحب نے اور دیگر رہنماؤں نے، اور وہاں پہ پولیٹیکل ڈسکشن ہوئی ہے، اور اس پولیٹیکل ڈسکشن کے نتیجے میں عمران خان صاحب نے ہدایات دی ہیں کہ ایک بڑا گرینڈ الائنس بنایا جائے اپوزیشن جماعتوں کا، اور اس میں خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، بلوچستان کے لوگوں کو، یعنی کہ چاروں صوبوں کے لوگوں کو اس میں شامل کیا جائے، تمام رہنماؤں کو، سیاسی جماعتوں کو، اور یعنی مختلف سیاسی جماعتیں موجود ہیں، جماعت اسلامی کو انوائٹ کیا جائے، اس میں دعوت دی جائے، JUI کو دعوت دی جائے۔ آلریڈی پاکستان تحریک انصاف اس میں شامل ہے، متحدہ مجلس وحدت المسلمین ہے، پختونخوا ملی عوامی پارٹی محمود خان اچکزئی صاحب کی جماعت شامل ہے، سردار اختر مینگل صاحب شامل نہیں ہیں لیکن لائک مائنڈیڈ ہیں، اور اسی طریقے سے سنی اتحاد کونسل اس میں شامل ہے۔ تو یہ جماعتیں تو موجود ہیں، JUI کو دعوت دی جانی چاہیے، جماعت اسلامی کو دعوت دی جانی چاہیے، دیگر جماعتیں جو ہیں GDA کو دعوت دی جانی چاہیے اس الائنس میں۔ تو عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کو شامل کیا جائے، اور ایک خاص طور پہ، اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ شاہ محمود قریشی صاحب اور دیگر جو ہمارے ورکرز، کارکنان، رہنما گرفتار ہیں، ان کے لیے بھرپور قسم کی آواز اٹھانی چاہیے، اور جو لوگ ہماری اس فسادیت کا شکار ہو رہے ہیں ان کو پارٹی مکمل طور پہ سپورٹ کرے۔ عالیہ حمزہ نے آج رہا ہونا تھا، کل سے ان کی ضمانت منظور ہوئی ہے، لیکن عالیہ حمزہ کا بھی معاملہ جو ہے وہ کچھ یوں ہے جی کہ ان کو بھی صنم جاوید کی طرح بلوچستان پولیس گرفتار کر کے لے جانا چاہ رہی ہے، لہذا ان کے ابھی تک یہ نہیں کیے گئے، ان کے روپکار ابھی تک جیل میں داخل نہیں کیے گئے، کیونکہ جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ بلوچستان پولیس آئی ہوئی ہے 2 دن سے، اور انہوں نے بتا بھی دیا کہ ہم بھی عالیہ حمزہ کو لینے آئے ہیں، تو اس کے بعد اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ میں پیٹیشن فائل کی جائے گی، اور لاہور ہائی کورٹ سے عالیہ حمزہ کی گرفتاری کو، ان کو گرفتاری سے، ناجائز گرفتاری سے بچانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے مدد دی جائے گی، بالکل اسی طریقے سے جیسے صنم جاوید کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے مدد کی اور انہوں نے انصاف فراہم کیا، اسی طریقے سے یہ کام کیا جائے گا، کیونکہ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ عالیہ حمزہ کو پنجاب یا وہاں سے رہا کیا جائے جیل سے، اور ان کو رہا ہوتے ہی گرفتار کرنے کا پروگرام ہے، اور اگر ان کو ایک دفعہ بلوچستان پولیس لے جانے میں کامیاب ہوگی، کیونکہ اسلام آباد میں تو آپ کو معلوم ہے کہ صنم جاوید کے بارے میں IG کو حکم دیا تھا اور DGFI کو حکم دیا تھا کہ وہ اسلام آباد کی حدود سے باہر کہیں نہیں جائیں گی اور کسی کے حوالے نہیں کیا جائے گا، لیکن پنجاب میں آپ کو پتہ ہے کہ جعلی سرکار ہے، اور جعلی سرکار کچھ بھی کر سکتی ہے، اور وہاں پہ اس طریقے سے جو انصاف ہے وہ بھی ذرا تھوڑا سا مشکل ملتا ہے۔ بہرحال یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ سب کچھ ہوا ہے، اور دوسری جانب جی یہ عمران خان صاحب نے یہ بات کر دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ سب کو لیا جائے، اور خاص طور پہ ایک بار پھر عمران خان صاحب نے کہا ہے جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف جو جاری دھرنا ہے ان کے مطالبات کو سپورٹ کریں، اور مکمل طور پہ سپورٹ کریں، اور سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا کے لوگوں کو بھی انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں کہ آئیں جلسے میں شامل ہوں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں آئین اور قانون کے مطابق چلے، اور مہنگائی اور غربت کی وجہ سے جو کمر توڑی ہے اس کے خلاف اٹھنا چاہیے۔ یہ عمران خان صاحب نے ہدایت دی ہے اپنی پارٹی کو۔ عمران خان صاحب نے جی اسماعیل ہانیہ حماس کے جو لیڈر ہیں ان کی شہادت پر بہت زیادہ افسوس کا اظہار کیا ہے، اور شدید قتل کی شدید مذمت کی ہے، اور خاص طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ 5 اگست کو جو ہے جلسہ ثوابی کا وہاں سے یہ سلسلہ شروع کیا جائے، پاکستان تحریک انصاف ایک نئی تحریک شروع کرے، اور 5 اگست ثوابی سے یہ سلسلہ شروع ہو، اور اس کے بعد پھر چاروں صوبوں میں جلسے کیے جائیں، اور اب ذرا تھوڑی سی جارحانہ پالیسی اختیار کی جائے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ فوج عوام میں سے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ فوج اور پاکستان تحریک انصاف کے مابین نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ دوریاں پیدا کر رہی ہے، اور عمران خان کی رہائی کے لیے انہوں نے کہا کہ عمر ایوب نے کہا کہ ہم جی کوئی راکٹ لانچرز جو ہیں وہ تو نہیں اڈیالہ جیل لا سکتے، ہم پرامن جدوجہد کریں گے، اور پرامن جدوجہد کے ذریعے قانونی اور آئینی طریقے سے عمران خان صاحب کو جیل سے رہا کروائیں گے، اور انہوں نے کہا کہ یہ نظام انصاف کو ہے اسی پہ ہمارا بھروسہ ہے، اسی کے ذریعے ہم باہر آئیں گے، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کوئی لڑاکا فورس تو ہے نہیں کہ جس کی وجہ سے ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں۔ بہرحال کل قومی اسمبلی کا دوبارہ اجلاس ہے، اور اس میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے
قانون سازی جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور کل کوشش کی جائے گی کہ یہ بل منظور کروا لیا جائے، اور 2 اگست تک اس کو مؤخر کیا گیا تھا۔ قائمہ کمیٹی سے منظوری لی جا چکی ہے، لیکن اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی نے حصہ نہیں لیا۔ پیپلز پارٹی شریک ہی نہیں ہوئی، جے یو آئی موجود تھی، انہوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ تو مسلم لیگ نواز کا اب یہ بل ہو چکا ہے۔ اب یہ بل جو ہے وہ حکومتی اتحاد کا نہیں ہے، یہ بل صرف مسلم لیگ نواز کا ہے۔ تو پیپلز پارٹی ابھی تک اس انداز میں اس بل کی مخالفت نہیں کر رہی، کیونکہ کل پتہ چلے گا قومی اسمبلی کے اجلاس میں کہ وہ کس طریقے سے اس بل کو منظور کرواتے ہیں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا رویہ کیا ہوگا، کیونکہ ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ اس بل کو سپورٹ نہیں کیا جا رہا۔ پیپلز پارٹی کے ذرائع یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل ہونا چاہیے اور پاکستان تحریک انصاف کو سیٹیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد دے دینی چاہیے۔ اور یہ صرف وہی نہیں کہہ رہے، بلکہ آف دا ریکارڈ جو ہیں وہ بلوچستان عوامی پارٹی، باپ پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے، کچھ اور جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں آف دا ریکارڈ۔ جب ان کے پاس ان سے جرنلسٹ پوچھتے ہیں اور جو آپس میں وہ گپ شپ لگاتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس بارے میں اب حکومت کو یا نون لیگ کو ضد نہیں کرنی چاہیے، فل کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، اب عدلیہ سے ٹکرانا نہیں چاہیے، اور یہ ہماری پالیسی نہیں ہے، یہ نون لیگ کی پالیسی ہو سکتی ہے، ہماری نہیں ہے۔ اس لیے یہ سب کچھ اب پیسونس آئے گی، لیکن یہ پتہ چلے گا جی کہ کل جب قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا تو اس میں پتہ چلے گا کہ یہ چاہتے کیا ہیں، اور کیا واقعی پیپلز پارٹی جو ہے اور جے یو آئی بھرپور طریقے سے، اور جو اتحادی جماعتیں آف دا ریکارڈ جو گفتگو کرتی ہیں، کیا وہ آن دا ریکارڈ بھی کل سامنے آئیں گی اور بات کریں گی یا پھر نہیں کریں گی۔ یہ صورتحال ہے۔ اور ایک اور میں کیس آپ کو بتاتا چلوں کہ جو عمران خان اور بشرا بی بی کے بارے میں جو توشہ خانہ میں ان کی دوبارہ گرفتاری کی گئی ہے، اس میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ ان کی غیر قانونی جو گرفتاری ہے وہ غیر قانونی ہونے کے لیے کچھ چیزیں سامنے آ چکی ہیں کہ گرفتاری کے بعد ریمانڈ آرڈر ریکارڈ پر موجود ہے۔ تو پہلے توشہ خانہ میں سزا ہو چکی تھی، اب نیا کیس بنایا گیا ہے، اور پہلی سزا کی فرد جرم میں تمام 108 تحائف کا ذکر ہے، اور عمران خان اور بشرا بی بی دونوں جسمانی ریمانڈ پر ہیں۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئے توشہ خانہ ریفرنس میں گرفتاری کے خلاف درخواست میں وکیل انتظار حسین پچوتا نے یہ دلائل دی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کے خلاف پرانے ریفرنس کی چارج شیٹ بھی عدالت کے سامنے پیش کر دی جائے گی، اور یہ ساری صورتحال ہے۔ انہوں نے پرانی چارج شیٹ بھی پیش کی ہے، اور یہ توشہ خانہ جو نیا کیس بنایا جا رہا ہے یہ دراصل پرانا کیس ہی ہے، اور اس کا نام اور ٹائٹل تبدیل کر کے وہ کہتے ہیں کہ انتظار حسین پچوتا کہتے ہیں کہ یہ سارا ایک فورجری کے ذریعے ایک دھول جھونکی جا رہی ہے آنکھوں میں۔ تو بہرحال یہ ڈیولپمنٹس ہیں، تو یہ خبریں تھیں کچھ، میں نے کہا آپ کو آگاہ کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔